السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو مایا کا سلام۔ آج کل ہم بہت پریشان رہتے ہیں۔ تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بھی پریشان ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ اللہ سے دوری ہے، اور دوسری وجہ ہمارے غلط فیصلے ہیں۔ انسان کے فیصلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنا عظیم انسان ہے، وہ کتنے عظیم فیصلے کر رہا ہے وقت پہ۔ اگر زندگی میں کیے گئے فیصلے اور نتائج ویسے ہی ہیں جیسے سب کے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح، جیسے عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی زندگی لائف ان سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، تو پھر آپ خود کو لیڈر سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ یہ خود کو سمجھنا چھوڑ دیں کہ آپ کسی کو تسلی دے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں، کسی کو اندھیری راہوں سے نکال کر روشنی کی طرف ڈال سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے الفاظ میں تاثیر تب آتی ہے، اس کی پرسنالٹی میں تاثیر تب آتی ہے جب وہ خود کچھ بن چکا ہو، جب وہ خود ایک انسپائر پرسنالٹی ہو، تبھی لوگ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی ٹائم لیتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اور جو مشکلوں سے گھبرا گیا یار، وہ انسان تو نہ ہوا نا، کیونکہ مشکلوں سے گھبرانا ہم انسانوں کے لیے تو نہیں بنایا گیا یہ اصول۔ ہمارا رب قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کن مصائب سے گزارے جا رہے ہو۔ جب اتنی بڑی آیت ہمارے لیے اتاری گئی ہے تو ہمیں پریشان کیوں ہونا ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارا یقین ہمارا رب ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہمارا رب ہونا چاہیے، ہمارا اعتماد۔ یار جس کے پاس رب ہو، اللہ ہو، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس رب کی پاور ہو، رب کی طاقت ہو، وہ تو خود ایک شیر ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جتنی بھی مشکل ہو، جتنی بھی تنہائی ہو، جتنی بھی اذیت ہو، جتنے بھی لوگوں کی تنقیدیں اس کے اوپر وار کر رہی ہوں، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عظیم انسان بننا ہے تو زندگی میں ایسے فیصلے کرو کہ تمہاری زندگی سب سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ اگر اپنی سٹوری بنانی ہے تو زندگی میں جو مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو زیرو بنا دیا ہے، لیکن آپ زیرو ہونے کے باوجود، سب کا مذاق اڑانے کے باوجود، سب نے آپ پہ تنقید کی، یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس میں کیا ہے، یہ کیا کرے گا، اس کے پاس ہے کچھ، اس کے پاس کون سا پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ ایسا نظر ہی نہیں آ رہا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو ڈاؤن ہو جائے گا، یہ اچھا اس نے کاروبار کیا، یہ نہیں چلنے والا اس کا کاروبار، یہ بس تھوڑا سا چلے گا، یہ ابھی اس کی ہوا ہوگی، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اب یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انہی باتوں سے گھبرا گئے ہو تو رک جاؤ، کیونکہ گھبرانا تو نہیں ہے نا، لڑائی کرنی ہے۔ انہی باتوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے زیرو سے ہیرو بننا ہے، خود کو ہیرو بنانا ہے اور ہیرو بن کے دکھانا ہے۔ اگر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حالات نہیں سنبھالے جا رہے، میں حالات سے نہیں لڑ پا رہا، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میں اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، تو یار بس پھر آپ نا بس اپنے مسئلے ہی دوسروں کو بتاتے پھرے ہو، آپ پھر کسی کے لیڈر نہیں بن سکتے، آپ پھر کسی کو سمجھا نہیں سکتے، پھر لوگ آپ سے اپنے مسئلے ڈسکس نہیں کریں گے، اور لوگ جو مین بات ہے، لوگ آپ کی کسی بات کا اثر نہیں لیں گے، وہ نصیحت نہیں لیں گے، کیونکہ نصیحت وہ لیتا ہے جب آپ اس کو اپنے مصائب اور مشکلات بتانے کے بجائے پوزیٹیوٹی دیں، اس کو کہیں یار یہ مسئلہ تھا، الحمدللہ ایسے اللہ کے حکم سے حل ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آپ کو، رب کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس مسئلے کو کتنی مشکلات کے ساتھ حل کیا ہے، لیکن دوسروں پر یہ بات نہیں آپ نے ظاہر کرنی کہ آپ نے کن کن مشکلات میں گزر کے، آپ نے کس کس کو برداشت کر کے وہ آپ نے مسئلہ اپنا سولو کیا ہے۔
دوسروں پر آپ نے ظاہر نہیں ہونے دینا، کیونکہ ظاہر کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا۔ اصل جو جس پر ظاہر ہونا ہے اس کو تو سب پتہ ہے، وہ تو اوپر بیٹھا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ جب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دکھ میں ہمارا شریک ہے، ہمارے مشکلات میں بھی شریک ہے، اور مشکلات اسی نے ہی حل کرنی ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو کسی انسان کے آگے رونے پیٹنے کے بجائے ہمیں اسی کے سامنے رونا ہے، اسی کو کہنا ہے، اپنے رب سے فریاد کرنی ہے، اپنے رب سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں اس ٹائم کمزور ہوں لیکن تو کمزور نہیں ہے، میں اس ٹائم مصائب کا شکار ہوں، میرے پاس وسائل بہت محدود ہیں لیکن تیرے پاس وسائل لامحدود ہیں، تو ایسے وسیلے بنائے گا کہ میں خود حیران رہ جاؤں گا کہ میں نے تو یہاں سے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو مصائب اور مشکلات میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہر کسی کی زندگی میں چل رہے ہیں۔ جو لوگ ظاہر نہیں کرتے وہ ایک انسپائر پرسنالٹی بنتے ہیں، وہ لوگ ایسی طاقت بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو لوگ آپ کی مثال دیں تو کچھ ایسا کرو کہ لوگ واقعی آپ کی مثال دیں۔ آپ ہر دوسرے دن کسی کے سامنے رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، بھائی مجھ سے تو یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے تو حالات نہیں سنبھل رہے، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، پھر آپ یہ بات بھول جاؤ کہ آپ نے کبھی لیڈرشپ میں جانا ہے، کیونکہ وہی پھر آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں، وہی آپ کی کمزوریاں گنوا رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو اس دن میرے سامنے اس طرح رو رہا تھا، آج دیکھو کیسے نصیحتیں جاڑ رہا ہے۔ خود کو مضبوط بنائیں، مشکلات کا مقابلہ کریں، لڑائی کریں ان کے ساتھ، اس کو ہرائیں۔ مشکلات بھی آپ سے کہہ دیں یار یہ بندہ ہے کہ کیا ہے، یہ تو ہل ہی نہیں رہا اپنے مقصد سے، یہ تو پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا۔ خود کو منفرد بنانے کے لیے زندگی میں رسک لیں، بڑے بڑے فیصلے کریں، اور فیصلے ایسے کریں جس میں آپ سب سے پہلے اکیلے کھڑے ہوں گے۔ زندگی میں ایسا فیصلہ کریں جس میں صرف آپ اکیلے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ جب فیصلہ کریں گے تو آپ کے پیچھے ایک پوری ٹیم کھڑی ہوگی، نہیں، کبھی بھی جس بندے کی بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا، جس نے ہسٹری بدلی ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے اکیلا ہی ہوتا ہے۔ میرے حضور کو دیکھ لیں، ہمارے نبی کو دیکھ لیں، اکیلے ہی کھڑے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ساتھی بنا دیے، اور آج الحمدللہ ہر بندہ ان کا دیوانہ ہے، ہر مسلمان ان کا دیوانہ ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر کچھ کرنا ہے مصائب سے لڑنا پڑے گا، مصائب کو ہرانا پڑے گا، مشکلات کو کہنا پڑے گا تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ اور ہیں تو وہ بھی لے آؤ، میں ان سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شیر بننا ہے، شیر، خود کو شیر ظاہر بھی کرنا ہے۔ جانتی ہوں بہت دکھ تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے بعد بھی آپ جا کے ایک بڑے لیڈر بنتے ہیں، ایک بڑے شیر بنتے ہیں، تب جا کے لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو۔